السلام علیکم۔ مالا کی 4 ایپیسوڈ کے 3rd پارٹ میں خوش آمدید۔ وہ گھر آئی تو چپ چپ سی تھی، دل اداس تھا، ماں سو رہی تھی، وہ ان پہ ایک نظر ڈال کے لون میں آ گئی۔ گارڈ چیئر خالی رکھی تھی، دل چاہا سلیم سے کہے کہ اس کرسی کو ہٹا دے، جب اس پہ بیٹھنے والا ہی موجود نہیں تو کیا فائدہ، لیکن پھر نہیں کہا۔ سوچا ماہی یا صفورہ کو کال ملا کے ان سے پوچھے کہ کیا وہ بوڑھی ہو رہی تھی، لیکن نہیں پوچھا۔ آج ماں کے سارے کام کرتے ہوئے اس نے ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی، دل بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر لپیٹ کے سونے لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ یہ احساس کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے بہت دل ڈبو دینے والا تھا۔ صبح وہ کام پہ آئی تو اس کا چہرہ ویران تھا۔ اس نے لمبی سبز قمیض کے نیچے سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لپیٹ کے دونوں پلو آگے ڈالے ہوئے تھے، بندھے ہوئے بالوں کے اوپر سلک کا سبز رومال لپیٹا تھا اور دائیں گال پہ ایک دانہ نکلا ہوا تھا۔ وہ ویران چہرہ لیے گلاس وال کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئی۔ گلاس وال کا نچلا حصہ اچھا خاصا پینٹ ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکا کے اپنے پینٹ نکالنے لگی، تبھی پلیٹوں کانٹے کی ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان ایک شناسا آوازیں سنائی دی۔ اوہ! اس نے ماتھے کو چھوا۔ اس کی لاہور کی دوستوں نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ گلاس ٹاؤن میں گیٹ ٹوگیدر کریں گے۔ انسٹا پہ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن کل سے اس نے فون آف کر رکھا تھا۔ اب وہ لڑکیاں سامنے سے آتی نظر آئی تو مالا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ تو تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ صد شکر کہ وہ گلاس وال کے باہر باغیچے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اندر تھی اور فرش پہ تھی، شیشہ دھندلایا ہوا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کو معلوم تھا کہ وہ وہاں پینٹ کرتی ہے۔ اس نے صرف کام کا بتایا تھا، جب تک وہ اسے نہیں دیکھیں گی وہ یہیں چھپی رہے گی۔ آج اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، ان چاروں سے تو ہرگز نہیں۔ وہ چاروں اس کی کلاس فیلوز تھی اور شادیوں کے بعد سیٹل ہو چکی تھی۔ تم نے انسٹا پہ شیرین کی سٹوری دیکھی؟ ان کی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی برتھ ڈے پہ بنٹو کاظمی کا جوڑا پہنا ہوا تھا، نیا پیسہ آیا ہوا ہے۔ ہاں، شیرین اپنے آن لائن بزنس سے کما رہی ہے، اب وہ ڈینا اور بنٹو پہنتی ہے۔ یار وہی نا، نیا پیسہ ہی ہے۔ وہ بارش کے قطرے بناتے ہوئے شدید اکتا رہی تھی۔ لاہور کی سوشلائٹس کی گفتگو انہی باتوں کے گرد گھومتی تھی۔ کسی کے پاس نیا پیسہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کون سستے برانڈ پہنتا ہے اور کون انویسٹمنٹ پیس میں انویسٹ کرتا ہے، بچوں کی اسکولنگ اور فلپینو ملازمیں۔ پھر باتیں گوسپ کی طرف چلی گئی۔ ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ انسٹا پہ ان کے سوشل سرکل کی کس خواتین نے نقلی برانڈ پہن کے تصویریں کھنچوا رکھی تھی۔ ہو نہ ہو سین توڑتی پہنچ گئی علیزے، لیکن نقلی برانڈز پہننا نہیں چھوڑے اس نے۔ جب گوسپ ختم ہوئی تو وہ ذکر شروع ہوا جو ہر ایک کی دکھتی رگ ہوتا ہے اور جس سے 21ویں صدی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، سفر کے قصے۔ یار سلا، تم کتنے عرصے سے یہاں ہو، ٹریول کیوں نہیں کرتی ہو؟ مالا نے برش پھیرتے ہوئے گہری سانس لی۔ ٹریولنگ، یہ وہ موضوع تھا جس پہ لاہوری سوشلائسٹ گھنٹوں بول سکتی تھی۔ جو گزشتہ 1 سال سے پاکستان سے باہر نہ گیا ہو وہ ایسے موقع پر سخت شرمندہ ہوتا تھا اور دوسرے اپنے سفر کے قصے سنا کے اسے مزید برا محسوس کرواتے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹ کے وہاں سے کھسک آئی اور سیدھی ریسٹورنٹ کے واش روم میں چلی گئی۔ آج پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، وہاں جھریاں نہیں تھی، سر میں 5-6 بال، سفید بال البتہ ویسے ہی تھے۔ اگر وہ بھی اب تک شادی کر چکی ہوتی تو اس کی پریشانیاں یہی ہوتی۔ فلپینو نینی، شوہر کا کاروبار، ٹریول، اسکول، بچوں کی اسکولنگ، ان لڑکیوں کی زندگی مکمل تھی، صرف اس کی ادھوری تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ زیاد کی باتیں، ان لڑکیوں کی چمکتی دمکتی زندگیاں، ہر چیز ایک دم خود پہ حاوی ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور چہرے پہ پانی ڈال کے باہر نکل آئی۔ اپنی الجھنوں میں اس نے غور نہیں کیا کہ بائیں گال پہ گرے پینٹ لگا ہوا ہے جو اس کے آستین کے کف کے ساتھ چہرے تک پہنچا تھا۔ گیلے چہرے اور پینٹ کے داغ سے لا علم وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ کی بیرونی ایگزٹ تک پہنچی ہی تھی کہ کشمالہ آواز پہ اس کا سارا وجود جیسے نمک کا مجسمہ بن گیا، حالانکہ ابھی تک اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آواز مالا اپنی ایڑیوں پہ گھومی، سامنے لابی کے دہانے پہ وہ کھڑا تھا۔ کیف جمال، تم؟ وہ بے یقین تھی۔ کیف مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ رکا، بالکل سامنے، سیاہ جینز پہنی، سفید ڈریس، شرٹ کے کف موڑے رکھے تھے اور کالر کے نیچے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ آدھی جینز میں اڑسی تھی اور آدھی باہر تھی۔ کندھوں پہ سیاہ بیگ پیر ڈالے وہ بڑی ہوئی شیو اور بھوری آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جی میں کیف۔ وہ سامنے آیا تو ایک دم ساری دنیا میں روشنیاں بکھر گئی، اسے معلوم ہی نہ ہوا اور کب ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنی خوش تھی کہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں لاہور چھوڑ کے جا رہا تھا، سوچا جاتے جاتے آپ سے اپنی آدھے مہینے کی تنخواہ لیتا جاؤں۔ گھر گیا تو معید نے بتایا کہ آپ یہاں ملیں گی۔ یعنی تم صرف تنخواہ لینے آئے ہو؟ وہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اب تو تمہارے پاس کافی پیسے ہیں، میرے چند ہزار کی کیا اہمیت؟
کس نے کہا مجھے تنخواہ نوٹوں میں چاہیے؟ کشمالہ مسکرا دی۔ چلو کافی پیتے ہیں، اس نے پیشکش کر دی، لیکن پھر ہال کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا جہاں گلاس وال کے پار بیٹھی لڑکیاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چمکتی دمکتی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی۔ کیف نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اتنی سی زندگی ہے کشمالہ، اس کو ناپسندیدہ لوگوں کو برداشت کرنے میں کیوں گزارے؟ وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ پھر کہاں چلے جہاں لوگ سچے اور باتیں سادہ ہوں؟ وہ مسکرایا تو گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ اگر آپ مجھے ایک ایسی جگہ چائے پلا دے جہاں کی چائے میں پینا چاہتا ہوں تو سمجھے آپ نے تنخواہ برابر کر دی۔ وہ تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکی تھی، لیکن شاید کیف نے فون کے ساتھ اس اکاؤنٹ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ نہ چیک کرے؟ خیر اسے کیا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گال پہ سرمئی پینٹ لگایا ہے۔ بس پینٹ ایسیسریز کا بیگ پیک کندھوں پہ ڈالا اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ کسی اور سے وہ اس حلیے میں نہیں مل سکتی تھی، نگینا آنٹی اور زیاد سے تو وہ کبھی بھی نہیں، لیکن وہ کیف تھا، وہ مالا کی کمفرٹ زون تھا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ دونوں دہلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنا ہوا سا شہر دروازہ تھا۔ دروازوں کے نام عموماً ان کے رخ کے حساب سے رکھے جاتے تھے۔ یہ دروازہ دہلی کو فیس کرتا تھا، اس لیے یہ دہلی دروازہ تھا۔ وال سٹی کے محکمے نے گزشتہ چند برسوں میں قدیم لاہور کے ان چند مقامات کو ریسٹور کیا تھا۔ یہ یورپین شہروں کے تاریخی مقامات جیسے صاف ستھرے اور چمکتے دمکتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ سیاحتی معیار پہ پورے اترتے تھے۔ تم تب سے لاہور میں ہو، واپس نہیں گئے؟ وہ تحیر سے کہتے ہوئے دہلی دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن گھما گھما کے اطراف کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنا پلان بنانا تھا۔ خاموشی اور تنہائی میں اندر ایک بارونق بازار تھا، دونوں اطراف میں دکانیں تھیں اور ہر طرف سے گلیاں نکلتی تھی۔ مثالوں کی خوشبو زور سے نتنوں میں گھسی، مگر اچھی لگی۔ بنا لیا؟ جی بنا لیا۔ کیف مسکرایا، اس کی آنکھوں کی چمک اور عزم بھی اسے اچھا لگا۔ لاہور دوبارہ آؤ گے؟ وہ ایک بغلی گلی سے نکل کے شاہی حمام کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ، شور، مسالہ جات کی خوشبو، اس سب میں اسے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ نہیں آؤں گا۔ وہ سامنے دیکھ کے قدم اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور نے میرا دل توڑا ہے، دوبارہ دل توڑوانے نہیں آؤں گا۔ اس نے مالا کو دیکھے بغیر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا اس نے اظہارہ والی بات جھوٹ میں کہی ہے تاکہ وہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے کا اثر ظاہر کر سکے۔ پچھلے 1-1.5 ماہ تک کیف اور کیف کے ہر قدم پہ اس نے یہ بہت سوچا تھا۔ اس کی پراسراریت ایک طرف، اسے نہیں لگتا تھا وہ شادی شدہ تھا۔ وہ شاہی حمام کے داخلی برآمدے میں کھڑا تھا، مڑ کے اسے دیکھا جو وہیں گمسم سی کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا۔ آپ اپنے لاہور کا تعارف نہیں کروائیں گے مجھ سے؟ وہ اسے آگے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کیا باتوں کے اثر ایسے ہی زائل ہو جایا کرتے ہیں؟ آف کورس یہ شاہی حمام ہے۔ اور وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف آئی۔ اور یہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا، علم الدین انصاری نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ وہ دونوں اب داخلی برآمدے میں کھڑے تھے اور وہ گردن اٹھائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں رنگین نقش و نگار اور پھول بوٹے بنے تھے۔ مغل بہت صاف ستھرے لوگ تھے۔ انہوں نے شہر دروازے کے ساتھ ایک حمام اس لیے بنوایا تاکہ جو بھی لاہور آئے پہلے غسل کرے اور صاف ستھرا ہو کے شہر میں داخل ہو۔ اگر وہ آج کے لاہور کی آلودگی دیکھ لیتے تو؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ نے کہا اسے شاہ جہاں اور علم الدین انصاری نے بنوایا؟ وہ گردن اٹھائے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن عمارتوں کو ان کے معمار تعمیر کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ۔ مالا نے کندھے اچکا دیے۔ آرکیٹیکٹ تو صرف ڈیزائن کرتے ہیں، پیسہ تو شاہ جہاں نے لگایا اور سپروائز علم الدین انصاری نے کیا۔ اس نے گردن مالا کی طرف موڑی اور ایک شکوہ بھری نظر اس پہ ڈالی۔ بلڈنگ بنانے کے لیے سب سے اہم معیار ہوتا ہے، لیکن لوگ معماروں کو بھول جایا کرتے ہیں، اسی لیے شاہی حمام کے معمار نے اپنی تصویر ہمیشہ کے لیے یہاں محفوظ کر دی۔ کیف نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ کیا؟ کدھر؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اسے آج تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ شاہی حمام کی داخلی چھت پہ بنے پھول بوٹوں میں معمار کی اپنی بہت سی تصویریں بنا رکھی تھی۔ امید ہے اب آپ شاہی حمام کے معمار کو نہیں بھولیں گی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں دن کے باوجود نیم اندھیرا سا تھا۔ زرد پتیوں نے خوبصورت سا سما باندھ رکھا تھا۔ اندر ماحول ٹھنڈا سا تھا۔ جولائی کی دھوپ اور حدت یہاں کم تھی۔ کب جانا ہے؟ شام 4 بجے کی فلائٹ ہے اسلام آباد کی۔ مالا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر موبائل نکالا اور ماں کو آڈیو نوٹ بھیجنے لگی۔ ماں آج مجھے دیر ہو جائے گی۔ نوٹ بھیج کے سینڈ کیا۔ وہاں سگنل کمزور تھے۔ فون رکھ کے وہ کیف کی طرف مڑی۔ جانتے ہو شاہ جہاں کے زمانے میں لوگ واٹس ایپ پہ آڈیو نوٹ کیسے بھیجتے تھے؟ کیف کی آنکھیں چھمبے سے چھوٹی ہوئی۔ کیسے؟ مالا نے مسکراہٹ دبا لی اور اسے حمام کی حال کے کمرے کے ایک کونے میں جانے کو کہا۔ خود وہ کافی دور دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ لاہور آنے والے مہمانوں کو لاہوری سب سے پہلے یہ جادو کا کرتب دکھاتے تھے، اسے بھی کیف کو دکھانا تھا۔ اب وہ دونوں کافی دور کونوں میں کھڑے تھے۔ مالا نے دیوار کی طرف منہ کر کے سرگوشی کی، ہلکی سی سرگوشی۔ فلائٹ پہ
پیسے کیوں ضائع کیے، بس سے چلے جاتے۔ سرگوشی نے دیواروں میں سفر کیا اور وہ کئی فٹ دور کیف کے کان کے قریب آ کے گونجی۔ وہ چونک گیا، پھر مڑ کے استائج سے اسے دیکھا جو اپنے کونے میں اتنی خوش کھڑی تھی جیسے یہ جادوئی دیواریں اس نے بنائی ہوں۔ وہ واپس مڑا اور حمام کی دیوار کے کونے میں سرگوشی کی مجبور آدمی ہوں، مذاق نہ بنائے۔ کچمالا بے اختیار ہنستی، اس کی ہنسی بھی سرگوشی کی صورت کیف کو سنائی دی۔ دل پہ پڑا بوجھ بڑھ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، شاہی حمام کی دیواروں کے کان ہوتے تھے۔ وہ واپس کے حال کے وسط میں آئی اور گردن اونچی کی۔ اوپر سے چھت میں بڑا سا سوراخ تھا، وہاں سے سورج کی روشنی مالا کے پینٹ لگے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر اگر غسل کرنے والے تولیہ مانگتے تو آواز سیدھی حمام کی ریسیپشن تک جاتی۔ یہ ان کا انٹرکام تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ معمار کا کام تھا کہ اس نے ایسی دیواریں بنائی جو آوازوں کو سفر کرنے دیتی تھی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں چھت کے روشن سوراخوں کے عین نیچے کھڑے تھے۔ جب میں ریسٹورینٹ آیا تو آپ پریشان لگ رہی تھی، سب ٹھیک ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ کیف کے ساتھ وہ سب بھول گئی تھی۔ ایک دم سے تلخ حقیقت پھر سے یاد آنے لگی۔ چلو تمہیں سرجن سنگھ اسٹریٹ دکھاتی ہوں، وہاں چائے پیتے ہیں۔ وہ ٹال گئی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے ڈر تھا یہ دیواریں کان رکھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی رکھتی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بول بیٹھے اور الفاظ امر ہو جائیں۔ گلی سرجن سنگھ اندرون لاہور کی ان قدیم گلیوں میں سے ایک تھی جسے والٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت صاف کر کے ریسٹور کیا گیا تھا۔ ریسٹوریشن کا مطلب تھا پینٹ کرنا اور چند گملے اور بتیاں لٹکا دینا۔ اس حصے کو ریسٹور کرنے میں والسٹی نے 12 سال لگائے تھے، مگر یہ گلی انسٹاگرام جنریشن کے لیے بہت پرکشش شے تھی۔ جو چند فلٹرز لگا کے اس میں تصاویر کھنچواتے تو لگتا کہ اٹلی میں کھڑے ہیں۔ وہ گلی کے دہانے پہ تھے جب کیف نے پکارا، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مالا کے قدم وہیں پتھر ہو گئے، گلی کے گھروں کی بھوری اینٹوں کی طرح۔ پریشان نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں۔ وہ قدم چلتی تا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بھوری آنکھیں دھوپ سے چھوٹی کیے ہوئے تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے نا؟ سبز رومال والی لڑکی اس کا چہرہ دیکھ گئی، آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ وہ آج بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ کا راستہ روکے، لیکن دھوپ تو اس کی پشت پہ بھی تھی، دھوپ تو ہر جگہ تھی۔ وہ کہاں تک اس کی ڈھال بن سکتا تھا؟ حقیقت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی اور اب مجھے سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ کیف نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ کام کے معاملے میں؟ شادی کے معاملے میں؟ اس پل گلی سرجن سنگھ کے دہانے پہ کھڑی لڑکی کو بھول گیا کہ وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ اس وقت وہ صرف دھوپ سے روکنے والے ایک دیوار تھا جو سرگوشیاں سن سکتا تھا۔ کسی نے آپ کو آپ کی عمر کا احساس دلایا؟ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہوتی تو آپ کو خود احساس ہوتا۔ مجھے لگتا ہے احساس دلایا گیا۔ مالا نے گہری سانس لی۔ اسے آج کیف پہ اعتبار کرنا تھا، اس سے بات کر کے وہ پچھتائے گی نہیں۔ زیاد، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اس کی آواز گلی سرجن سنگھ میں سرگوشی بن کے گونجی، اور جب میں نے وقت مانگا تو اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہوں۔ پھر اس نے جلدی سے وضاحت کی دی، زیاد کا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ اس نے بہت شائستگی سے ایک نارمل بات کہی، بس مجھے لگا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ایک دم سے ہوا چلنے لگی، گرم دھوپ میں ٹھنڈی ہوا۔ ہاں، اس کا سر خود بخود ہلا۔ اسے کیف پہ کیے گئے تمام شکوک بھول گئے۔ کیف نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ آگے بڑھ گیا اور اس کے پیچھے بھی چلتی آئی۔ گلی سرجن سنگھ کے وسط میں ایک بیٹھک بنی تھی، اس کا نام عثمان کی بیٹھک تھا۔ وہ دراصل ایک ریسٹورینٹ تھا جو قدیم طرز پہ بنایا گیا تھا۔ وہ دونوں چند سٹیپ چڑھ کے اندر آئے تو دیوان خانہ نظر آیا۔ وہ مختلف رنگوں سے سجا تھا، اینٹوں والی دیوار پہ رنگ برنگے چنگیر آویزاں تھے، چھت سے جھولتے فانوس کانچ کی رنگین بوتلوں سے مزین تھے۔ وہ دونوں وہیں آمنے سامنے موڑوں پہ بیٹھ گئے۔ لاہور آئے ہو لیکن تم نے خلیفہ کی خطائی اور فیقے کی مٹھائی نہیں کھائی ہوگی۔ مجھے ان ہائیجینک چیزیں کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف چائے پینی ہے۔ مالا ہنستی، تم اتنے نخریلے کیوں ہو؟ آج کھا کے دیکھو، یہ صاف ستھری ہوتی ہیں، نہیں ہوتے تم بیمار۔ اس نے وہاں موجود چھوٹے لڑکے کو 2 کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کے باہر چلا گیا۔ وہاں خطائیاں اور کڑک چائے اکٹھی سرو کی جاتی تھی۔ اب آپ میری بات سنیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور وہ غور سے سننے لگی۔ رنگین بوتلوں سے بنے فانوس کی مدھم روشنی کیف کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ٹریک ریکارڈ سے ایک ناکام انسان لگتا ہوں، لیکن میں انسانوں کو جانتا ہوں۔ میں وہ چیزیں سینس کر سکتا ہوں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ میری بات شاید آپ کو بری لگے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے، وہ اتنے حتمی انداز میں بولا کہ مالا کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبایا۔ کیوں؟ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فیلنگ۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ سرخ جھنڈے جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ زیاد ایک ریڈ فیلنگ ہے۔ زیاد بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کب کہا وہ برا انسان ہے؟ لڑکا مٹھی کے پیالوں میں چائے اور خطائیوں
کی پلیٹ لے آیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ اپنے کپ اٹھائے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی لیکن اندرون شہر کی خطائیوں کی الگ بات تھی۔ اس نے ایک خطائی اٹھا لی اور چائے میں ڈبونے لگی۔ یقیناً زیاد ایک بہت اچھا انسان ہوگا لیکن آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مٹی کا پیالہ گھونٹ بھر کے نیچے کیا، چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ کیف نے گہری سانس لی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کو ہرٹ کرے، خود میں بھی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ عثمان کی بیٹھک میں اب صرف خاموشی تھی یا خطاؤں کی خوشبو۔ دفتن گلی کی کسی کھلی کھڑکی سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی۔ ایک چھوٹی سی ڈھول نما شے گلے میں ڈالے اس کو چمچے سے پیٹتے ہوئے ایک آدمی کو پنجابی لوک گیت گا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عثمان کی بیٹھک میں سیاح آئے بیٹھے ہیں۔ تم نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا کیف، نہ کر سکتے ہو۔ لیکن کیف میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا۔ وہ خود کو سزا سنا چکا تھا۔ وہ آج اس کی زندگی سے نکلنے کے لیے آیا تھا۔ گزشتہ 6 ہفتے کشمالہ سے دور رہ کے وہ یہی سوچتا رہا تھا کیا اسے کشمالہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ حقیقت بتانے کے بعد وہ اس سے معافی مانگ سکتا تھا لیکن اگر مالا نے اسے معاف کر دیا تو پھر سزا تو نہ ملی اور کیف کو اپنے کیے کی سزا خود کو دینی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی سزا یہی تھی کہ کشمالہ اس کو کبھی معاف نہ کرے اور وہ اس گناہ کا بوجھ ساری عمر اٹھاتا رہے۔ وہ اس لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ وہ اسے حقیقت بتا کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کر سکتا ہوں، وہ بولا تو اس کی آنکھیں زخمی تھی۔ شاید کر چکا ہوں۔ کبھی آپ کو میرے بارے میں کچھ سننے کو ملے تو۔ وہ رکا۔ اس کا جرم قابل معافی نہیں تھا۔ تو بے شک مجھے معاف نہ کیجیے گا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میں مجبور تھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، شاید ہوں لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھل کے کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیونکہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیف۔ تم جب چاہو جاب پہ واپس آ سکتے ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے معلوم تھا وہ یہ کہے گی، وہ کبھی نہ کبھی یہ کہے گی اور یہ ایک فکرہ اس کے قدموں کی زنجیر بن جائے گا۔ پھر وہ خود کو سزا کیسے دے گا؟ اس نے زارا کو اپنی بیوی بتانے کا جھوٹ اس لیے بولا تھا تاکہ وہ اس تک جاتے سارے راستے بند کر دینا۔ وہ 6 ہفتے اس سے دور اسی لیے رہا تھا تاکہ وہ اسے بھول جائے۔ لیکن کشمالہ مبین ایسی لڑکی نہیں تھی جو گزرے وقت کے ساتھ بھول جائے۔ میں جاب پہ واپس نہیں آ سکتا، اس نے خود پہ جبر کر کے الفاظ جوڑے۔ میں نے کہا نا ہم آج کے بعد نہیں ملیں گے ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ رنگین بوتلوں سے بنا فانوس ہوا سے ذرا ذرا سا جھولنے لگا تھا۔ گانا گاتے پنجابی گویے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک رہا زیاد تو اس سے شادی سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ زیاد آپ کو ہرٹ کرے گا اور بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ نارسسسٹ ہے، پیٹر پین سنڈروم۔ اسے حیرت ہوئی۔ کیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ آل بوائز گرو ایکسپیکٹ پیٹر پین، دا بوائے ہو ڈزنٹ گرو اپ۔ تمام لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں سوائے پیٹر پین کے۔ یہ وہ لڑکا ہے جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اسے یقین تھا کہ کیف غلط کہہ رہا تھا۔ کبھی بھی پیٹر پین کے وینڈی مت بننا کشمالہ، اور جہاں تک بات ہے عمر کی، کیف مسکرایا اور وہ بھی اس کو دیکھ کے مسکرا دی۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کی ساری کلفت دور ہو جاتی تھی۔ تو عمر صرف ایک نمبر ہے۔ سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پہ جھریاں خود سے نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے۔ پھر اس نے دل پہ انگلی رکھی۔ بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل شادی کے بغیر خوش نہیں ہے تو شادی کر کے بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ گلی سرجن سنگھ میں خوش نہیں ہے تو اٹلی کی گلیوں میں بھی خوش نہیں ہوں گی۔ مالا نے ایک نظر خطائیوں کی پلیٹ کو دیکھا۔ کیف نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے ایک خطائی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی۔ کیا واقعی اب لاہور نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا۔ اس نے خطائی پکڑ لی لیکن کھائی نہیں۔ اوکے، لیکن محنت کرنا مت چھوڑنا۔ اگر تمہارا بزنس پلان کوئی قبول نہ کرے تو وہ لوگ اس کے قابل نہیں ہوں گے۔ تم نئے لوگ ڈھونڈنا۔ اس کی نصیحت پہ وہ مسکرایا اور خطائی جیب میں ڈال لی۔ اور آپ تعلقات میں سرخ جھنڈوں کو نظر انداز نہیں کریں گی۔ مالا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس بارے میں سوچے گی، اور اگر میرے بارے میں کبھی برا سنے تو مجھے بے شک معاف مت کیجیے گا، میں مجبور تھا۔ مالا نے پھر سے سر ہلا دیا۔ کچھ تھا جو کیف جمال میں ہمیشہ پراسرار سا تھا، کچھ جو وہ چھپاتا تھا، لیکن اس نے کوریدا نہیں، کیونکہ وہ نہیں بتائے گا۔ میری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے پیشکش کی۔ کیف کے پاس کار نہیں تھی، وہ اس کو ایک آخری سہولت دینا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ کے سارے راستے وہ خاموش رہا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ جب ایئرپورٹ آیا تو کیف نیچے اترا لیکن اسے اترنے سے منع کر دیا۔ میں چلا جاؤں گا۔ اس کی کھڑکی کے پاس رک کے اس نے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے گردن اٹھائے باہر کھڑے کیف کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اب کبھی لاہور نہیں آئے گا؟ کشمالہ۔ اس نے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی اور جیب میں رکھی خطائی کے بوجھ کو محسوس کیا۔ آئی ایم سوری ہر چیز کے لیے۔ وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکی، بس سر ہلا دیا۔ وہ کیوں اتنا پراسرار تھا؟ مالا کی کار آگے بڑھ گئی تو کیف جمال نے مڑ کے ایئرپورٹ کی طرف دیکھا۔ سامنے ڈومیسٹک فلائٹس کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ کیف نے واپس پلٹ کے اس کی کار کو دیکھا۔
وہ دور جا رہی تھی۔ کیف نے دوبارہ بورڈ کو دیکھا اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، لیکن وہ اس طرف نہیں گیا، وہ وہیں رکا کھڑا رہا۔ اس کی نظریں مالا کی دور جاتی کار پہ جمی تھی۔ اسے کشمالا کے کافی دور جانے کا انتظار تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے گال پہ پینٹ لگا ہوا ہے۔ یہ تو جب ماں نے بتایا کہ چہرہ آئینے میں دیکھو تو وہ حیران سی کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پہ نظر ڈالی تو آسان خطا ہو گئے۔ اوہ نو، میں اس پینٹ کے ساتھ پھرتی رہی اور کیف نے مجھے بتایا تک نہیں، بدتمیز۔ اسے پہلے غصہ اور پھر ہنسی، چہرہ دھوکے وہ باہر آئی اور فون نکال کے آن کیا۔ صفورہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے، کدھر غائب ہو مالا؟ اس کا موڈ اچھا تھا، اس نے فوراً کال ملا لی اور گیلا چہرہ سکھاتے ہوئے وہیں کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم آج سلا وغیرہ کے ساتھ برنچ پہ نہیں تھی؟ میں نے ابھی انسٹا پہ ان کی سٹوریز دیکھی ہیں، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ امی ٹھیک ہیں؟ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، وہ بشاشیت سے بولی۔ کیف کی کمپنی ہمیشہ مجھے ٹھیک کر دیتی۔ کیف؟ اس نے تو جاب چھوڑ دی تھی۔ ہاں لیکن وہ تب سے لاہور میں ہی تھا، آج اسلام آباد جا رہا تھا تو مجھ سے ملنے آیا، ہم ایک ساتھ پرانے لاہور میں گئے۔ صفورہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں اسے کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتی ہوں، وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اس نے خاندان والوں سے چھپ کے شادی کر رکھی ہے۔ ناممکن، مجھے بھی یقین نہیں آتا۔ مالا کل مجھے لاہور آنا ہے۔ صفورہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیف کیا چاہتا ہے؟ اس کو ذرا بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے۔ صفورہ اس کی کوئی بہترین دوست نہیں تھی، لیکن وہ سمجھدار لڑکی تھی اور ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی تھی۔ کیف نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ اب واقعی صفورہ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ رات بھر وہ کیف کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ زیاد کے لیے ہاں نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ کیف نے اسے الجھا رکھا تھا۔ کیا وہ اس میں دلچسپی رکھتا تھا؟ پھر وہ کیوں چاہتا تھا کہ خود کو مالا سے دور کر دے؟ وہ کس سے بھاگ رہا تھا؟ جب تک اس کا ذہن کلیئر نہ ہو وہ کیسے زیاد سے ایک نیا تعلق بنا سکتی تھی؟ اگلی صبح صفورہ کا فون آ گیا۔ وہ لاہور آ چکی تھی اور اپنی امی کے گھر تھی۔ اس نے مالا سے وہیں آنے کو کہا، وہ بھی اس سے اپنے گھر نہیں ملنا چاہتی تھی، اسے کھل کے صفورہ سے بات کرنی تھی۔ وہ کیف کی کزن تھی، وہ اسے مالا سے بہتر طور پہ جانتی تھی۔ وہ صفورہ کے گھر پہنچی تو دوپہر روشن تھی۔ ملازم اسے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو صفورہ وہیں بیٹھی تھی۔ مالا کو حیرت ہوئی، وہ اسے لینے باہر نہیں آئی، نہ وہ اس سے ملنے کے لیے اٹھی، بس اس نے سر اٹھا کے تیار سے مالا کو دیکھا جو گلابی چکن کاری کی لمبی قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ سفید ہائی ہیلز پہنے، وہ بال کھلے فریش سی لگ رہی تھی۔ صفورہ اس کے برعکس تھی، اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھی۔ بیٹھو مالا، ہمیں بات کرنی ہے۔ کچھ غلط تھا اس سارے منظر نامے میں، کچھ غلط تھا، کچھ جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ کیا کیا ہے کیف نے؟ گلابی لباس والی لڑکی ایک صوفے پہ بیٹھ گئی، اس کی سبز آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس کے بھورے بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے جنہیں وہ کان کے پیچھے نہیں اڑس رہی تھی۔ صفورہ تم ٹھیک ہو؟ صفورہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے رف سا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بنا میک اپ کے تھکی سی لگ رہی تھی۔ وہ ایک ویل ڈریسڈ، ہمیشہ ٹپ ٹاپ سے رہنے والی ورکنگ وومن تھی، ہارڈ کور فیمینسٹ۔ وہ اتنی بجھی کیوں تھی؟ مالا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، وہ بولنے لگی تو نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پہ تھی۔ مجھے کیف کو کبھی تمہارے پاس جاب نہیں دلوانی چاہیے تھی۔ کیا کیا ہے کیف نے؟ کیف نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ہے۔ صفورہ نے گیلی آنکھیں اٹھائی، ان میں افسوس بھی تھا اور غصہ بھی۔ مالا ہتھیلیاں اپنے دائیں بائیں صوفے پہ رکھے کنارے پہ یوں بیٹھی تھی جیسے غیر آرام دہ ہو۔ کیا مطلب؟ کیسا دھوکہ؟ کیف 3 ماہ پہلے میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں اب اسے تمہارے پاس جاب دلوا دوں کیونکہ اس نے کسی سے سنا تھا کہ تمہیں گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ سناٹے میں رہ گئی، اس کو کیسے معلوم تھا؟ میں نے بھی یہی پوچھا لیکن اس نے بات گول مول کر دی۔ اور مالا، میں اس وقت تک اتنی تھک چکی تھی، ہر دوسرے ہفتے ایک نیا گارڈ تمہارے پاس بھیج کے کہ میں نے اسے ہاں کہہ دی۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سو سوری۔ صفورہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، وہ سانس روک کے سن رہی تھی۔ کیف کو کیسے معلوم کہ مجھے گارڈ چاہیے تھا؟ کیونکہ اسے کسی نے کہا تھا کہ وہ میرے ذریعے تمہارے پاس جاب حاصل کرے۔ صفورہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک ماہر فرید نامی امیر آدمی نے، اس کے دل پہ کسی نے زور سے مکہ مارا، ایسے کہ تکلیف سارے بدن کو کاٹی گئی۔ مالا نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ماہر فرید تو میرا کار تعاقب ہے، کیف اس کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ نہیں، ماہر فرید نے اسے مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ میں اس کی سفارش تم سے کروں۔ مالا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہاں مخمل کے اونچے پردے نفاست سے بندھے تھے، باہر لون نظر آ رہا تھا جس کی گھاس دھوپ میں جھلس رہی تھی۔ یعنی تم یہ کہہ رہی ہو کہ کیف میرے پاس ماہر فرید کے کہنے پہ جاب کر رہا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ صفورہ نے جواب نہیں دیا۔ مالا اسی طرح بے یقینی سے بولتی رہی۔ وہ اتنا عرصہ میری جاسوسی کرتا رہا، وہ میرے بارے میں ماہر فرید کو رپورٹ کرتا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ نہیں مالا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا۔ کشمالہ چونک کے اپنی دوست کی طرف مڑی۔ مگر تم نے کہا کہ اس نے ماہر فرید کے کہنے پہ میرے پاس جاب کی۔ مالا، اگر وہ ماہر فرید کے کہنے پہ تمہارے پاس نوکری کرتا اور تمہاری جاسوسی کرتا تو ہاں، کبھی نہ کبھی میں اسے معاف کر دیتی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔
کیا کہہ رہی ہو صفورہ؟ صفورہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ احساس جرم تھا۔ I'm so sorry مالا، کیا کیا ہے کیف نے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو تمہارے پاس جاب انٹرویو کے لیے بھیجوں، میں نے بھیج دیا، لیکن کشمالہ کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لیکن کیف تمہارے پاس انٹرویو کے لیے نہیں گیا۔ اس عجیب سے لمحے میں کشمالہ مبین کی ساری دنیا تھم سی گئی۔ میرا کزن کیف جمال تمہارے پاس کبھی نہیں آیا مالا، اس نے کبھی تمہارے پاس جاب نہیں کی، تم کیف جمال سے کبھی نہیں ملی۔ صفورہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک گئی اور کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ کی نظریں چوکھٹ کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں ایک نوجوان چلا آ رہا تھا، خوش شکل لیکن درمیانے قد کا، ماتھے پہ بکھرے بال، چہرے پہ بڑی شیپ، پیروں میں مٹیالے سفید جوگرز، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ میرا کزن کیف جمال ہے، صفورہ بولی تو آواز میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ کشمالہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیف نہیں ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ وہ مخمل کے پردے کے ساتھ جا لگی۔ یہ کیف نہیں ہے، یہ اجنبی۔ اس اجنبی نوجوان نے پشمانی سے سر اٹھایا، وہ اس چہرے کو نہیں جانتی تھی۔ یہی کیف ہے، میرا کزن کیف۔ پھر وہ کون تھا؟ وہ جو 1.5 ماہ میرے گھر میں رہا، وہ جو میرے اتنا قریب رہا، وہ کون تھا؟ وہ بولی تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، شوق، خوف، بے یقینی۔ چند لمحے کے لیے ہم اس ہوٹل سوئٹ میں ہوئی ملاقات کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں کیف جمال۔ ماہر فرید کی آواز میں سختی در آئی۔ وہ کیف کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارے خیال میں اتنے پرسنل معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزر کو کیوں ہائر کروں گا؟ اس طرز تخاطب پہ کیف جمال کے کانوں کی لوہیں سرخ ہوئی۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے۔ درست؟ ماہر فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ناکام اور مقروض انٹرپرینیور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جیسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟ سوچ لیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب میں بتاتا ہوں۔ ماہر فرید بولا تو اس کی آنکھوں میں استضاء تھا۔ تمہارے پاس، وہ رکا، توقف تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ صفورہ کے کزن کیف جمال کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ سوائے تمہارے نام کے مجھے صرف تمہارا نام چاہیے۔ ماہر فرید بہت دیر بعد مسکرایا۔ لکی نیم۔ اسٹرا سے کافی پیتے بیربل نے لقمہ دیا۔ میرا نام؟ کیف متحیر رہ گیا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے پاس جاب کرنی ہوگی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا۔ کیا میں نے ایسا کہا مالک؟ ماہر نے مالک کو دیکھ کے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم اپنی کزن سے بات کرو گے، اسے جاب کے لیے راضی کرو گے۔ جب وہ تمہیں اس لڑکی کے پاس جانے کو کہے گی تو تم مجھے بتاؤ گے اور میں تمہاری جگہ کسی اور کو وہاں بھیجوں گا۔ بالآخر کیف جمال کی سمجھ میں سارا معاملہ آنے لگا۔ ان کو صرف اس کی شناخت چاہیے تھی۔ مجھے کیوں نہیں؟ کیونکہ تم ایک لوزر ہو اور رہو گے۔ میں اتنا اہم کام ایک لوزر سے نہیں کروا سکتا۔ میں کسی ایسے شخص کو وہاں بھیجوں گا جو مضبوط اعصاب کا ہوگا، اسٹریٹ، اسمارٹ، جس کو انسانوں کے چہرے پڑھنے آتے ہوں گے۔ وہ ایسی باتیں سن سکتا ہو جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی، وہ جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں گا، کیونکہ اس کا اپنا بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوگا، اور تم کیف جمال یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے گھر جاؤ۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھ سے کیف کا کندھا تھپکا۔ اور 2 ماہ تک میری دی گئی مراعات سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولا، تم نے پوچھا تھا کہ تم 2 ماہ کے بعد بھی اس لڑکی کی جاب کر سکتے ہو یا نہیں، تو یہ میرا جواب ہے، تم اس کی جاب نہ پہلے کرو گے نہ بعد میں وہاں کسی اور کو بھیجوں گا۔ تھوڑی دیر بعد کیف جمال روپیوں کا پیکٹ لیے وہاں سے نکلا تو اس کے کندھے ہلکے تھے۔ اسے اگلے 2 ماہ کچھ نہیں کرنا تھا، صرف ماہر فرید کی دی گئی دولت انجوائے کرنی تھی۔ زبردست۔ انسان کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کی شخصیت نہیں۔ جو انسان ہمیں اپنا جو نام بتاتا ہے ہم اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ خود کو کیف جمال کہلوانے والا نوجوان اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے کشمالہ کے جانے کا انتظار کیا اور ایک دفعہ پھر سے ڈومیسٹک فلائٹس کے بورڈ کو دیکھا۔ میں کسی ایسے شخص کو وہاں بھیجوں گا جو مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا۔ پھر اس نوجوان نے سر پہ پی کیپ پہنی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے مخالف سمت میں چلنے لگا۔ وہ ڈومیسٹک فلائٹس والے حصے کی طرف جا رہا تھا، جو اسمارٹ ہوگا، اسٹریٹ اسمارٹ، جس کو انسانوں کے چہرے پڑھنے آتے ہوں گے۔ پی کیپ والا نوجوان چلتے ہوئے بار بار وقت دیکھتا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ سامنے انٹرنیشنل فلائٹس کا بورڈ چمک رہا تھا۔ جو وہ باتیں سن سکتا ہو جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ سیکیورٹی سے گزرنے کے بعد اب ایئر لائن کاؤنٹر کی طرف آ رہا تھا۔ مطلوبہ کاؤنٹر کے سامنے چند قطاریں بنی تھی۔ اس نے رک کے دیکھا، اکانومی کلاس، بزنس کلاس۔ وہ سیدھا بزنس کلاس کی طرف بڑھ گیا، وہ جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں گا۔ بورڈنگ پاس لے کر وہ پاسپورٹ کنٹرول تک آیا اور اوورسیز پاکستانیوں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کاؤنٹر پہ جا کے رکا۔ اپنی باری آنے پہ اس نے FIA کے آفیسر کی طرف اپنا نیا پاسپورٹ بڑھایا، کیونکہ اس کا اس سب میں بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوگا۔ آفیسر نے شیشے کی کھڑکی کے پار سے پی کیپ والے نوجوان کا چہرہ دیکھا اور پھر پاسپورٹ پکڑا۔ برطانوی شہری۔ اب آفیسر
روٹین کے بیکار سوالات پوچھ رہے تھے۔ کیمرے میں دیکھیے۔ نوجوان نے کیپ اتار دی اور ایک سنجیدہ نظر کیمرے پہ ڈالی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیں۔ وہ اسی سنجیدگی سے پلک جھپکے بنا بولا، ماہر علی فرید۔ آفیسر نے بورڈنگ پاس دیکھنے کے باوجود پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ استنبول۔ کیوں؟ گھر ہے وہاں میرا، اب جاؤں؟ لہجے کا اکھڑپن واضح تھا۔ آفیسر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی اور پاسپورٹ اسٹیمپ کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ جہاز کے اندر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جب جہاز ٹیک آف کر گیا اور نیچے پھیلا لاہور چھوٹا دکھائی دینے لگا تو ٹرکش ایئر ہوسٹس نے آ کے ایک دفعہ پھر پوچھا، کیا میں آپ کو ویلکم ڈرنک آفر کر سکتی ہوں؟ پہلے ٹرکش قہوہ، پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسپریسو ڈبل شاٹ۔ اس نے سنجیدگی سے حکم دیا اور پیر لمبے کر کے فٹ ریسٹ پہ رکھ لیے۔ پھر فوڈ ٹرے پہ لیپ ٹاپ سیٹ کیا اور سکرین روشن کے سامنے یوزر اکاؤنٹ کا نام نظر آ رہا تھا، کیف کو کلک کر کے کھولتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ واٹس ایپ میسج ٹائپ کیا، زہرا میں فلائٹ میں ہوں، صبح آفس میں ملاقات ہوتی ہے۔